بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور اس وقت اسلام آباد کے اندر بھی میٹنگز ہیں، میٹنگز پہ میٹنگز ہیں۔ آج پشاور سے بہت اچھی خبریں آئی ہیں، وہاں پہ بھی آج ایک جرگہ ہوا۔ جرگے کے جو میزبان تھے وہ علی امین گنڈاپور صاحب تھے، وہی علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ کچھ دن پہلے وفاق کی طرف جن پہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، محاذرائی کر رہے ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن آج وہی علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پہ بٹھایا اور بات چیت کی۔ اور یہ اس تناظر میں ہو رہے جب پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس کا جو کہ کالعدم تنظیم اب ہو چکی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، ان کا ایک جرگہ ہونا تھا اور اس سے پہلے وہاں پہ بہت ہی امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی، کچھ لوگوں کے مارے جانے کی بھی اطلاع وہاں پہ ملی اور اس کے بعد سے پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے خیبر پختونخوا کے گورنر کو اور دیگر جماعتوں سے رابطہ کیا اور اس کے بعد آج جو ہے یہ کل جماعتی یا تمام جو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی، ان کا یہ جرگہ منعقد ہوا۔ یہ اچھی خبر ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اس میں محسن نقوی صاحب بھی شریک ہوئے، اس میں دیگر جماعتیں بھی تھیں اور اب یہ اختیار جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو جرگہ ہے اس کا اختیار، یعنی بات چیت کا، ان کے مطالبات سننے کا، ان کے جو شکوے اور شکایتیں ہیں اس کو سننے کے لیے یہ اختیار اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو مل چکا ہے کہ وہ بات کریں اور سیاسی جماعتوں نے دیا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوا، یہ کس طرح سے برف پگھلی ہے، یہ کس طرح سے محاذرائی جو ہے وہ دوستی میں بدلی ہے، یہ علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی بھائی کی جو خبر آئی ہے یہ کس طرح سے آئی ہے اور گورنر صاحب کے ساتھ ان کے اتنے اختلافات تھے وہ کیسے ختم ہوئے ہیں، کیا یہ ایک اچھی پیش رفت ہے یا بہت اچھی پیش رفت ہے؟ اس کے اوپر پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ گورنر ہے خیبر پختونخوا کے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں جو آئینی ترامیم پر اسلام آباد میں معاملات چل رہے ہیں، میٹنگز پہ میٹنگ نواز شریف صاحب کی بلاول صاحب سے، پھر پیپلز پارٹی کے وفد کی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی یہ تمام معاملات جو ہیں وہ یہ تمام آئینی پیکج جو ہے یہ پیش ہو جائے گا، اور اب سنوائی یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید ان کو نوٹیفیکیشن ان کا دوبارہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی۔ اس کے امکانات کتنے، اس پہ بات کریں گے۔ 63A کا فیصلہ بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، تفصیلی فیصلہ، اور عارف علوی صاحب اور قاسم سوری صاحب جو کہ سابق ڈپٹی سپیکر ہیں ان کے اوپر بھی کافی سخت کہنا چاہیے کہ آئین شکنی کے چارجز ایک طرفہ پھر اس کی جو ہے وہ بات اس فیصلے کے اندر ہوئی ہے۔ ان سارے معاملات پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے پشاور کا رخ کرتے ہیں، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کرتے ہیں۔ السلام علیکم کنڈی صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو برف پگھلی ہے، یہ جو دوستی کی ہوائیں چلی ہیں، یہ کنڈی گنڈاپور بھائی کی جو اطلاعات آئی ہیں ان کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ کیسے ہوا یہ معجزہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آسمہ، میں نے آپ کے کئی پروگراموں میں اور مختلف چینل میں ہمیشہ یہ بات کی تھی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جنوبی اضلاع کے حوالے سے، مرجسی کے حوالے سے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، اور پچھلے دن میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی تھی کہ ہمارے حالات جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ کے بھی وہاں پہ تعلق ہوگا، آپ کے میڈیا کے دوست بھی ہوں گے، جس طریقے سے نو گو ایریز بنے ہوئے تھے، چیزیں تھیں۔ کل رات کو مجھے سی ایم صاحب کا فون آیا کہ ہم اس پہ ایک پورا جرگہ کرنا چاہتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو ہم کال کر رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ بھی شرکت کریں تو اچھی بات ہوگی۔ تو ایک ایسی چیز تھی جس پہ میں انکار اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے صوبے کے امن کے حوالے سے بات تھی، اور اگر میں کہتا کہ جی میں نے اپنی انا کی خاطر میں نہیں آتا اور صوبے کے امن سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے تو ایسی بات نہیں تھی۔ میں نے ان کی آفر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، ہم آج سارے بیٹھے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا، جس نے صوبائی اسمبلی کو سارا آن بورڈ کیا، ایک کمیٹی بنائی، محسن نقوی صاحب بھی آ جائیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے باقی ہیڈز بھی تھے، ایمل ولی صاحب بھی تھے، اپنا امیر مقام صاحب بھی تھے، سکندر شیرپور صاحب بھی، تمام جماعت اسلامی ہر پولیٹیکل پارٹیز کے تھے۔ اس میں پھر ہم نے بہت سی چیزیں، پہلے ہم نے کچھ گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس جانے سے پہلے گورنر ہاؤس میں کچھ میٹنگز کی کچھ ٹائم کے لیے، پھر ہم وہاں پر گئے، ہماری وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی، تمام نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ میں یہاں پر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بھی کریڈٹ اس لیے دوں گا کہ جو چیزیں وہاں پر ان سے کہا گیا کہ آپ نے ہمیں یہ چیزیں چاہیے، فار ایگزامپل اختیار چاہیے، تو انہوں نے وہ دیا۔ تو اس سے ہم نے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس چونکہ سی ایم ہوتے ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے، تو ہم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز
جو کہ اس وقت صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، ان کا ایک ایک نمائندہ جو ہے ان کے ساتھ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا، اور جو بھی بات چیت ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں فیوچر میں، جو ایک ورکنگ ریلیشن گروپ ہے، وہ سارے آپ سمجھیں کہ ورکنگ ریلیشن ایک گروپ ہے کہ وہ بنا ہے، کمیٹی بنی ہے جو کہ اس پہ کام کرے گی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی پارٹی اسپیکر ہیڈ کر کے گئے ہیں، جو پشتونوں کا ایک جو جرگہ ہے، اس میں انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 3-4 لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، ان کے پاس گیا، سی ایم صاحب بھی جائیں گے کل اس جرگے میں جو ہے وہ کل میں اور سی ایم صاحب اکٹھے اس جرگے میں بھی شرکت کریں گے۔ اس جرگوں کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی ایم صاحب ہوسٹ کریں گے، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے، تو سی ایم صاحب اس جرگے کے ہوسٹ ہوں اور اس چیزیں ہوں۔ اور ہم نے ایک ون لائنر ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا، ہم ہر کی ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے گڈی صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک میں بالکل یہ میں تو کم از کم، یا ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امن ہو، آگے بات بڑھے، وہ اس بات پہ حیران ضرور ہیں کہ یہ کایا کیسے پلٹی ہے؟ کیا صرف امن و امان کی صورتحال کی باعث، یا پھر جو یہاں سے علی امین گنڈاپور صاحب پشاور گئے اور اس کے بعد سے ان کے رویے میں تبدیلی آئی؟ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی بھی بات کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ان کی اپنی جماعت ان پہ بہت تنقید کر رہی ہے کہ کیوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اپنا پریشر گروپ ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا، تو یہ کایا کیسے پلٹی ہے؟ آسما دیکھیں، لا اینڈ آرڈر تو ہر کسی کو پتہ ہے، اگر کوئی ٹی وی میں کہے یا نہ کہے یا آپ کے ساتھ ڈسکس شاید وہ ٹی وی کے بغیر یا آف دی ریکارڈ کرتے ہوں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے صوبے میں کیا پوزیشن تھی۔ سوات کے انسیڈنٹ کو دیکھیں، 11 ڈپلومیٹس فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، کیا ہوا؟ پاڑی چنار میں کیا ہو رہا تھا؟ ڈی خان، بنو، لکی، ٹانگ، کوہاٹ، کرک، اس میں کیا ہو رہا تھا؟ ہمارے ڈی خان کی سی پیک کے روڈ پہ بھی آپ دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے، ہائی ویز بلاک ہو جاتی۔ تو بہت سی چیزیں جس کے اوپر اگر ہم صوبے کے پولیٹیشین یا صوبے کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، اگر وہ اس پہ پولیٹیکل پارٹی اس پہ بات نہیں کریں گے، اسی سے مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، تو اور کون نکالے گا؟ کوئی باہر سے آ کے نکالے گا؟ لہٰذا اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے، اچھی بات ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور اس کو آگے چلنا چاہیے۔ امن کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی تھا آج سارا، کہ امن کے لیے پولیٹیکل اسائڈ، پولیٹکس میں ہمارے بہت سے اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، نظریاتی اختلاف بھی ہیں، لیکن امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ امن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بیٹھنا، اچھی بات ہے کہ ہم مرض کی تشخیص سے پہلے اگر ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی تشخیص اب بھی ممکن ہے، یا سرجری کی طرف جانا پڑے گا؟ پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیا جانا، ان کے جرگے سے پہلے یہ سارے اقدامات کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی تشخیص بر وقت ہوئی ہے، یا یہ بلا وقت اور بلا ضرورت ہوئی ہے؟ آسما، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی حد تک دیر کر لی ہے، اور پھر بھی ہمیں اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں۔ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی اور ملک کا جھنڈا اپنے جلسے میں لگائیں، یا کوئی اور چیز ہو، یا ہم اسٹیٹ کے خلاف نعرے لگائیں، یا ہم کسی اپنے اداروں کے خلاف نعرے لگائیں، تو یہ میں کہتا ہوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کو پھانسی پہ عدالتی قتل ہوا، آپ نے سندھ کو جو ہے 2 لاشیں دی، محترمہ شہید کی صورت میں بھی دی، آپ نے ان کے 2 بھائی بھی شہید کر لیے، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کھپے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے، ہم کسی اور ملک کا جھنڈا لے کے آ جائیں گے، ہم اداروں کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیں گے، یا ہم کسی اسٹیٹ کے خلاف نعرے لگانا شروع کر لیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آئینی دائرے میں رہ کے، اس چیز میں رہ کر، ہم آپس میں بیٹھ کر، جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں، ڈائلاگس تو کر سکتے ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیں ہمارے اور پی ایم ایل این کی ماضی میں کتنے ڈیفرنسز تھے، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی آج بیٹھ سکتی ہیں، محمود خان چکزئی صاحب اور پی ٹی آئی آج بیٹھ رہی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں نا، بیٹھے نا، کتنی آپس میں جو ہے وہ آپس میں نظریاتی اختلافات، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بہت سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپس میں، کل یہ اتحادی مولانا صاحب، مینگل صاحب، چکزئی صاحب ہمارے اتحادی تھے، آج جو ہے وہ ہم سے کچھ خفا سے ہیں۔ آپ بھی لوگ کہتے ہیں نا گڈی صاحب، آپ بھی لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، آپ بھی لوگ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتی وہ آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہ بات نہیں کرنا چاہتی آپ لوگوں کے ساتھ۔ پھر ایسی صورت میں اس بدلاؤ سے کیا مطلب، اس کو کیا معنی دیے جائیں؟ کوئی ریکنسیلیشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرف
سیاسی جماعتیں اگر بات نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد جو آپ کے صوبے کی ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس بات کے اوپر ریئلائز کرنے سے اب آپ کہتے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اس سے پانی جو ہے سر سے گزر چکا ہے۔ اتنا بھی نہیں گزرا جس کو مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ مشکل ٹاسک ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ شاید پولیٹیکل ڈائلاگس پی ٹی آئی نہ کرے یا چیزیں نہ کرے، لیکن ان کو اگر ریئلائزیشن ہوئی اور سی ایم صاحب نے خود سب کو فونے کی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو فونے کی ہیں، مجھ سے ان کا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے احمد ولی صاحب سے بات کی، انہوں نے سکندر شیرپاؤ صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے امیر مقام سے بات کی ہے، انہوں نے جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان سے بات کی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ یہاں پر جو موجود کی، انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی، اور آپ دیکھیں میجورٹی پولیٹیکل، چاہے ہم تھے پیپلز پارٹی تھی، چاہے اے این پی تھی، چاہے شیرپاؤ صاحب کی پارٹی تھی، چاہے مسلم لیگ تھی، ہم شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس حکومت بننے کے بعد یا ان کی جو حکومتیں ہیں اسے پہلی دفعہ ہم تمام اختلافات چھوڑ کر ہم سی ایم ہاؤس گئے اور ایک ایجنڈے پہ گئے کہ صوبے میں امن کی بات ہو۔ ہمیں تو ہم یہاں پر کیا سکتے کہ ہم نہیں آتے، آپ اپنی جرگہ کریں، ہم اپنا جرگہ کرتے ہیں، 5-6 پارٹیاں 5-6 پارٹی رہتے جرگہ کریں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ اس وقت سیاست کا نہیں ہے، اس وقت امن کی بات ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے کی بات ہے، صوبے کی بات ہے۔ امن ہوگا صوبے میں تو ہم سب سیاست بھی کر سکیں گے، سب کچھ کریں گے، لہٰذا امن کے لیے ہم سب جو ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی وہ کردار آپ لوگوں نے مینڈیٹ آج وزیر اعلیٰ کو دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں پی ٹی ایم کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے؟ کل جب کہ جرگہ ہو رہا ہے، کل جب کہ بڑی تعداد میں قبائل وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں جو قرارداد ہے اس کے نکات کے اوپر پہلے سے ہی بہت اعتراض کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ وفاق کے بیچ میں اور ان قبائل کے بیچ میں برج بن سکیں؟ دیکھیں، سی ایم صاحب کے ساتھ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، ان کا ایک ممبر جو کہ ان کے پارلیمانی ہیڈز ہیں وہ ہوں گے، اور جو پارلیمنٹ موجود نہیں ہے ان کا ایک نمائندہ ہوگا جو کہ اس سی ایم صاحب کو جو ہے وہ ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کی مشاورتی کمیٹی میں ہوں گے جو کہ سارا کچھ وہ مل کر کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ ہمارے پشتون روایات بھی ہیں، رواج بھی، اگر ہم آپس میں بیٹھ کر مسئلے کے حل کے لیے طرف جاتے ہیں، دیکھیں کیونکہ گریونسز ہیں، گریونسز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ کیا گریونس، ہاں اس میں اگر 10 پوائنٹ ہیں، 4-5 ایسے پوائنٹ ہیں کہ جو ایڈریسیبل ہیں، 4-5 پوائنٹ ہیں جو کہ ڈیبیٹیبل ہیں، تو ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ جو چیز حل ہو سکتی ہے اس کو تو حل کرنا پڑے گا، جو ڈیبیٹیبل ہے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو ہم مطمئن کریں گے اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ پارلیمانی دائرے میں، پولیٹیکل دائرے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو بین ہو چکے جماعت پی ٹی ایم، ان کو آنا چاہیے، سیاسی دھارے میں آنا چاہیے، اپنی آواز پارلیمنٹ میں پہنچانی چاہیے، پارلیمنٹ کے ذریعے اپنی آواز جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو اپنی قانون سازی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ باہر رہ کر چیزیں نہیں کر سکتے، آپ کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا۔ دیکھیں انہی کی پارٹی کے اندر نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بن چکی ہے، محسن داوڑ وغیرہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، پہلے بھی یہ لوگ تھے پارلیمنٹ میں تھے، لیکن ایک پارٹی کی حیثیت سے وہ پارٹی میں آئے ہیں، تو ان کی جب وہ پارٹی کی حیثیت سے جب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو ان کی آواز گونجے گی، ان کی آواز جائے گی، ان ایوانوں تک جائے گی، ان اداروں تک جائے گی جہاں پر ان کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے بالکل آئین کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے اتحاد پہ اگر یقین رکھتے ہیں تو پھر تو کوئی اس کے اندر معاملہ نہیں ہوگا۔ کیا ایسی ہی بات ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں پاکستان کے آئین کے اوپر؟ پشتین صاحب کے بارے میں جو بھی بات ہو، مگر وہ یقین تو رکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے واقعی ایک سیاسی تنظیم کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، یا یہ ایک بحث برائے بحث ہی رہے گی، اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ چیز کی ریئلائزیشن ہوگی، جیسے ان کے کچھ دوستوں کو ہوئی ہے، جس طرح میں نے محسن داوڑ صاحب وغیرہ کی یا باقی دوستوں کی بات کی ہے، ان کے خلاف کس چیز پہ تھا؟ اسی چیز پہ تھا نا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اپنی آواز پہنچانی چاہیے۔ انہوں نے اپنی پھر ایک جماعت بنائی اور انہوں نے الیکشن لڑا اور پارلیمنٹ میں ان کے کچھ ممبران آ بھی گئے، محسن داوڑ صاحب پارلیمنٹ میں، تو یہ ریئلائزیشن ان کو اگر آج نہیں کل پرسوں جب بھی ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے، پارلیمانی سیاست کریں گے۔ پارلیمانی سیاست کے ذریعے چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، آپ باہر جا کر پارلیمنٹ سے باہر رہ کر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو پارلیمنٹ میں رہ کر اس چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا، جہد و جہد کرنی پڑے گی اور اپنا حق حاصل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری جانب آپ امن و امان کی صورتحال پہ کہہ رہے تھے، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس کے اوپر شدید خدشات تھے کہ 5 اضلاع کے اندر جس طرح کے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں
وہ شاید پاکستان کو نیشنل ٹی وی کے اوپر اس کی کوئی خبر نہیں، لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن کیا آگے جا کے یہی معاملہ ایمرجنسی کی صورت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنر راج کو تو رول آؤٹ کیا جا چکا ہے شاید، یا اس کے امکانات بھی موجود ہیں، اور پھر آرٹیکل 149 کی بھی بات ہوئی ہے جس کے تحت آئی جی سے اختیارات واپس لیے سی ایم صاحب نے، کیا اس کے بھی کوئی امکانات ہوتے ہیں؟ آپ کو منظرنامہ کیا لگ رہا ہے خیبر پختونخوا کا؟ دیکھیں مولانا صاحب تو ابھی آپ کو بتایا، لیکن میں تو کافی عرصے سے آپ کو اور چینل پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساؤتھ ڈسٹرکٹ جو خیبر پختونخوا کے ہیں، جس میں ڈی خان ٹانگ، بنو، لکی، کوہاٹ، کرک، پھر آپ ساتھ دیکھیں کہ پاڑا چینار ہے، یہ سارے علاقے نو گو ایرے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے حکومت کی ریٹنا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر سوات میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر مرج ڈسٹرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب تو اگر آج بات کی، ہم تو کئی مطلب ہے کہ عرصے سے بات کریں کہ چیزیں ہیں نہیں مانی جا رہی، تو چیزیں بڑھ رہی تھی۔ پہلے مغرب کے بعد نو گو ایریا ہوتا تھا، اب عصر کے بعد نو گو ایریا ہوتا ہے۔ سی پیک سیف نہیں ہے، ہائی وے سیف نہیں ہے، سرکاری ملازمین سیف نہیں ہے، فوجیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس نوجوانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، آپ کو ڈی خان کا زیادہ پتہ ہے، اب ٹانگ ڈسٹرکٹ ہے یا کلاچی اور درابند تحصیل ہے، ان کے دفاتر ڈی خان شفٹ ہو گئے ہیں، ان کے جو عدالتیں ہیں وہ ڈی خان شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ان علاقے کے لوگ اب ڈی خان سفر کریں گے، غیر محفوظ طور پر سفر کریں گے اپنی عدالتوں میں اپنی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے، تو لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اپنے سٹیک ہولڈرز پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، جو کہ آج بھی کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ امن و امان کے لیے ہمیں سب مل کر جو ہے وہ یونائٹ ہونا پڑے گا اور ہمیں امن بحال کرنا پڑے گا۔ لاسٹ کوسچن یہ ہم آہنگی جو آپ جہاں تک سوری آپ کی دوسری یہ جو آپ کی ہم آہنگی شروع ہوئی ہے یہ جاری رہے گی؟ 149 ہاں جی 149 پہ بتائیے گا، اور یہ جو ہم آہنگی ہے یہ بھی چلتی رہے گی؟ دیکھیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تو ہماری پوری کوشش ہوگی، اور میرے آفس کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم امن و امان کے جو پوائنٹس ہیں یا امن و امان کے حوالے سے جو ہے ہم کوئی بھی اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں، ہم اپنے صوبے کی عوام کو جو ہے امن دیں، ایک روشنی دیں، اس کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ باقی ہمارے اختلافات کافی ہوں گے، پولیٹیکل اختلافات کافی حد تک ہمارے مطلب رہیں گے، ہمارے ڈیفرنسز ہوں گے، ہمارے نظریات مختلف ہیں، لیکن امن و امان کی سچویشن کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پالیٹکس ہونی چاہیے اور نہ ہوگی۔ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، 149 ہے یا گورنر راج ہے، دیکھیں آئین میں ان چیز کی گنجائش ہے، جب آئین میں اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بالکل ہی آخری آپشن ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری آپشن کا ابھی ٹائم میرے ذاتی خیال کے مطابق ہے، اور نہ میرے ساتھ کبھی گورنر راج کے متعلق ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن آئین میں ایک آپشن موجود ہے۔ ماضی میں بھی آپ دیکھیں بلوچستان میں جب حالات خراب ہوئے تھے، ہم نے اپنی صوبائی حکومت کو سسپینڈ کیا تھا، ہم نے وہاں پر جو ہے وہاں کے لوگوں کے مطابق کیا تھا، لیکن بعد میں جو حکومت آئی تھی، پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ جو آئین ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہوں گے، جو آئین میں ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس چیز کی وہ ہے، فیوچر کی پریڈکشن میں نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا بھی سارا فوکس جو ہے وہ امن و امان کے اوپر ہے کہ ہمارے صوبے میں امن ہو۔ اچھا، اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ سی ایم کس طرح سے پشاور پہنچے تھے اس دن، کچھ آپ کے پاس بھی اطلاع ہوگی؟ میری اس چیز پہ ابھی تک اس بات پہ ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوئی، کیونکہ باقی اور کافی ڈسکشن تھی، اگر کہیں موقع ملا تو آپ کے سوال کا جواب میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اپنا۔ عطر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مظہر عباس صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب ہیں۔ عطر صاحب پہلے میں آپ ہی کے پاس آؤں یا میں بریک لے لوں پھر اس کے بعد میں آؤں؟ بریک لے لوں کیونکہ ابھی کنڈی صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں، اتنا اچھا ماحول بنایا ہے، اس کے بعد بالکل میرے خیال بریک ایک بنتی ہے، ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں، واپس آتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کو اپنے تجزیہ نگاروں کے ساتھ بناتے ہیں۔ اگلے چند ہفتے بہت اہم ہیں اور ان ہفتوں میں کیا ہو سکتا ہے، آر یا پار، بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے فیصل کریم کنڈی صاحب سے. انہوں نے ایک آپ کو نقشہ پیش کیا ہے خیبر پختونخوا کا. اب کچھ تھوڑا سا ادھر آتے ہیں اسلام آباد کی طرف. عطا کاظمی صاحب، آج کچھ بہت اہم میٹنگز ہوئی ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. پھر پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ مولانا سے ملا ہے. مولانا کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا تانا بانا بن رہا ہے؟ دیکھیں، حکومت کی تو پوری خواہش ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم وہ کرنا چاہتے ہیں. آلدو کہ اب کچھ حکومتی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 25 تاریخ تک محدود نہیں ہیں، 25 تاریخ کے بعد بھی جا سکتے ہیں. اگر کسی کی تعیناتی کرنی ہے، اگر کوئی وہ ریٹائرڈ بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن ایک یہ رائے ہے کہ حکومت کے اندر حکومتی دوست جو بتا رہے ہیں کہ جی ایس سی او کے سمٹ کے بعد جو ہے یہ آئینی ترمیم کروا لی جائے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا مولانا ہر چیز کے اوپر آن بورڈ ہیں، ہر چیز کے اوپر مولانا آن بورڈ نہیں ہے. فی الحال کچھ مسائل ایسے ہیں جو انہوں نے اپنی بنایا، مسودہ بنایا، اس میں وہ آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں. دوسری جانب حکومت جو ہے، حکومت کی لائف لائن جو ہے وہ آئینی عدالت ہے. آئینی عدالت کے بغیر اس ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں حکومت کو. تو وہ ہر حالت میں یہ آلدو کس طرح کی ملٹری کورٹس کا معاملہ نکل گیا، وہ میرے خیال ہے دے آر کنفائنڈ ٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا وہ ایک ایسی گارنٹی ہے کہ اس کے بغیر یہ نظام آگے نہیں چل سکتا. اور یہ حکومت کے دوست جو ہے نا، آپ کسی سے بھی آف دی ریکارڈ بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ان کی ریڈ لائن ہے. ورنہ تو پھر وہ کہتے ہیں آگے، جس طرح خواجہ صاحب آپ کو ہی بتا کے گئے ہیں کہ ورنہ ان کو بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں آگے. اگر جو ہے آگے آلدو کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی عدالت سے فیصلے آئیں، جن 8 جج صاحبان نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کوئی ایڈونچرزم نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی. بہت ساری چیزیں آ رہی تھی کہ یہ رد عمل آئے گا، وہ رد عمل آئے گا. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستیں کسی اور کو دے دی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود کوئی اس طرح کی آپ کو عدالت سے اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے خیال میں جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کی سیٹس تھیں، تو اس پہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ری ایکشن آئے گا؟ نہیں، ری ایکشن وہ تو دیکھیں پھر عدالت میں جب کوئی بندہ لے کے جائے گا کہ آپ کے فیصلے کے برعکس کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ تو پھر اس کے یہ آپشنز ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. کیوں عمران، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا نمبرز کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ کیا وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یا آزاد لوگوں کے ساتھ، یا وہ ایک نئی خبر اب آ رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ایک آپشن کے طور پہ آ رہی ہے کہ جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی ایزیلی آ جائے گی. تو کیسے نمبر پورا ہوگا؟ لیکن وہ بھی پارلیمنٹ کے جو ایوان زیری ہیں، قومی اسمبلی میں ہوگی اکثریت، سینٹ میں اس کے باوجود اکثریت کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ چاہیے، اور بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے باوجود پھر بھی ووٹ چاہیے ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو ظاہر ہے کہ یہ جو 63A کی تشریح کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ 63A کی جو تشریح ہوئی ہے نظر ثانی کی درخواست میں، اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جو پرانا طریقہ کار تھا دستوری، وہ جو بحال ہوا ہے، اس میں جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کے ریفرنس بھیجنے کے اوپر کوئی بندہ نااہل ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ دیں گے، ایک کہہ لیں کہ آپ ایک چام دیں گے ان کو، یا کوئی ان کو لالی پاپ کیا لیں گے، یہ دیں گے ان کو کہ جی کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے. ہاں اچھا، ہاں اسی طرح کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں ابھی تک، آج کی تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سربراہ نہیں ہے، ان کا کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے تنظیم کا یا سیاسی جماعت کا. تو بہرحال ان کے پاس یہ بارگیننگ ٹول ایک طرح سے ہے کہ آپ جو ہیں اگر ہوگی بھی نااہل ہو بھی گئے تو ہم آپ کو واپس لے آئیں گے، ڈی سیٹ نہیں ہونے دیں گے. ہاں ڈی سیٹ، ہاں اچھا، ایک تو یہ آپشن ہو گیا آپ کے، نہیں ہونے دیں گے اگر ڈی سیٹ ہو بھی گئے. ٹھیک، ایک تو یہ آپشن ہو گیا کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اراکین کو کچھ اپنی طرف جو ہے متوجہ کیا جائے، ان سے ضمیر کے ووٹ کی بات کی جائے، چلیں اب اس کو ایسے کہتے ہیں کہ ضمیر کا ووٹ بھی ان کو مل گیا، وہ ڈی سیٹ بعد میں بے شک ہو جائے، دوبارہ ان کو لے آیا جائے. لیکن کیا عدالتیں، جو کہ اب 25 کے بعد لگ رہا ہے کہ عدالت تو بدلے گی، تو وہ ایسا ہونے دیں گے آپ کے خیال میں؟ اچھا، ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں کہ عدالتوں کے پاس قوت نافذہ کوئی نہیں ہوتی، اور جو آنے والی عدالت ہے اس کو عمران خان صاحب نے خود متنازع بنا دیا ہے، اور کچھ متنازع جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی بنا دیا ہے.
اور یعنی کہ جی وہ آئیں گے اور یہ کریں گے، پھر یہ حلقے ہوں گے، پھر وہ ہوگا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے دھرنے کے دنوں میں جو انکشافات کیے تھے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو وہ بھولے نہیں ہیں، اور اسی طرح ہی ہوا تھا. عدالتوں کے ذریعے ہی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہمارے منتخب جو وزرائے اعظم ہیں ان کو گھر جانا پڑا تھا. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے اداروں کی اصلاح. اگر اداروں کی اصلاح ہو رہی ہے، وقتی طور پر اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو یعنی کہہ لیں کہ وقت کسی کے اوپر بھی ایک جیسا نہیں رہتا. تو ہم اگر اپنی ہسٹری دیکھیں 75 سال کی، تو ہمارے پاس تو ماں سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو 75 سال کی ہماری تاریخ ہے، عدالتی انصاف کی تاریخ. بڑے آرام سے جو عطر من اللہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے، فاضل جج جو ہیں امریکہ میں، کہ جی کہ فلاں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، فلاں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں نے کی تھی. تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے، جو جدید معاشرے ہیں جنہوں نے سیکھا ہے ان کی طرح آپ بھی سیکھ لیں، آپ نیا پہیہ ایجاد نہ کریں. تو ایک بنا لیں فورم، اور اس کے اوپر تو سگنیٹری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے مساق جمہوریت کے اوپر. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور یہ شاید ہوگا. اچھا، یہ مظہر صاحب اب یہ چونکہ جسے کہتے ہیں نا ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے دونوں طرف. خان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے پہلے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، وہ پھر آڈٹ کریں گے، حکومت گھر جائے گی، اور ان کے اس خدشے کے بعد اور اس سے پہلے بھی حکومت جو ہے اس کو پری ایمپٹ کر رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ آئینی عدالتیں واقعی دونوں کی اب اس وقت جو ہے ریڈ لائن بن چکی ہیں؟ شکریہ آسما. تھوڑا سا عمران کو کریکٹ کر لوں کہ تحریک انصاف یا کوئی دوسری جماعت ماں سوائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے میثاق جمہوریت کی سگنیٹری نہیں ہے. مگر وہ صرف دو جماعتوں کا دو ہی سائن تھے. عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. نہیں کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بعد میں اس پہ سائن کیا. نہیں سر، نہیں ہے پاکستان. ارے میرے بھائی عمران وہ دوسری چیز. جی ارے عمران شوکت میثاق جمہوریت کی سگنیٹری صرف بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ چیک کر لیجئے گا. مصعب اس کے بعد سائن نہیں تھے. میں تھوڑا سا اس میں ضرور ایڈ کر دوں معذرت کے ساتھ. آپ کی بات بھی درست ہے اور عمران کی بات بھی درست ہے. وہ سگنیٹری نہیں تھے مگر توثیق کی تھی، جس میں مولانا بھی تھے، جس میں عمران خان صاحب بھی تھے اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے. یہ وہ نہیں ہے. میثاق جمہوریت از اے ڈفرنٹ ایگریمنٹ. وہ بہت مختلف ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہاں سندھ میں جب چیف منسٹر صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ میثاق جمہوریت میں، تو یہ بھی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا، تو پھر سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 جماعتوں کا ہے، 2 جماعتوں کے درمیان. حالانکہ وہ غلط کہہ رہے تھے کہ یہ 2 جماعتوں کے لیے میثاق جمہوریت نہیں تھا، یہ پورے ملک کے لیے تھا. خیر، اس سے ہٹ کے مجھے ابھی آسما فیصل کریم کنڈی سے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید آپ ان سے یہ سوال کریں گی کہ ان کا کیا خیال ہے پی ٹی ایم کو کالعدم کیوں قرار دیا گیا ہے. اور پی ٹی ایم کو 2 دن پہلے آپ کالعدم قرار دیتے ہیں، 2 دن بعد آپ ان سے جا کے مذاکرات کر رہے ہیں. مطلب یہ گورنمنٹ کی اپروچ آپ دیکھیں، یہ ہماری حکومتوں کی ریاست کی اپروچ دیکھیں کہ 2 دن پہلے آپ ایک جماعت کو ایک گروپ کو آپ آؤٹ لارڈ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے عطا تاڑر صاحب آ کے ایک لمبی چوڑی تمہید باندھتے ہیں. محسن نقوی صاحب اس کے حوالے سے 50 باتیں کرتے ہیں، اور دوسرے دن آپ اسی سے جرگا جو ہے انہی سے جا کے آپ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ کانٹرڈکشنز ہیں، یہ ہماری پولیٹیکل کانٹرڈکشنز ہیں. اب آ جائیں آپ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو کیا حکومت مضبوط ہو جائے گی؟ اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو کیا حکومت کمزور ہو جائے گی؟ پرابلم ساری جو نظر آ رہی ہے مجھے کہ یہ سپریم کورٹ کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے سپریم کورٹ کا بھی عمل دخل ہے. گلیمرائزیشن آف جوڈیشری نے ہم کو تباہ کر دیا ہے. ہر چیف جسٹس جو آتا ہے وہ گلیمر کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر وہی چیف جسٹس میڈیا کو بھی متون کرتا ہے.
وہی سپریم کورٹ میڈیا کو بھی متون کرتی ہے. افتخار چودھری سے لے کے یہاں تک آج تک آپ چلے آئے ہیں, یہی صورتحال رہی ہے. تو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اور پولرائزیشن آف جوڈیشری. اب یہ بلاول بھٹو یہ جو بات کر رہے ہیں, منصور علی شاہ کو جو 3 سال کے لیے چیف جسٹس آ رہے ہیں, ایک بڑی جماعت کے سربراہ جو ہے وہ ان کے بارے میں جو اظہار خیال کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی؟ نہیں تو کیا عدالتوں نے غلط فیصلے نہیں کیے مزہ صاحب؟ کیا عدالتوں نے صحیح درست فیصلے کیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے تو فیصلہ درست تھا, کیا پاناما کا فیصلہ درست تھا؟ اس کے بعد سے یہ ساری شروعات ہوئی, جو نیکسس تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا, کہیں نہ کہیں تو آپ سے میں تو افتخار چودھری صاحب سے آج تک کی بات کہہ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ افتخار چودھری سے آج تک یہی صورتحال رہی ہے. تو جوڈیشری کو کس طریقے سے مینپولیٹ کیا, تو ہم تو بہتری کی طرف تو نہیں جا رہے نا. کیا یہ پیپلز پارٹی نون لیگ اس کو بہتری کی طرف لے جا رہی ہیں؟ بالکل نہیں. کیا یا یہ کہ وہ اپنے مطلب کی کورٹ بنانا چاہتی ہیں؟ تو جب ہم بہتری کی طرف نہیں لے جا رہے تو غلطی عمران خان کریں, جوڈیشری کرے, یا پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں کریں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو ہم نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور اس کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہیں, جوڈیشری دوسری طرف کھڑی ہے, پی ٹی آئی تیسری طرف کھڑی ہے. اس پولرائزیشن سے کیا ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ کچھ بھی کر لیں, جوڈیشری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی. بہت صحیح بات ہے. میں عمران آپ کچھ شاید کہنا چاہتے ہیں, اگر کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیجئے, کیونکہ بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جوڈیشری سیاستدانوں کا میرا خیال کیا عمل دخل ہے اس میں. جوڈیشری نے جو کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا ہے, اس کو اب اگر ہم سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈالیں تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس سے اور کس طرح اصلاح ہو سکتی ہے. اگر پارلیمنٹ نے اصلاح نہیں کرنی, یا پھر کوئی اور طریقہ آپ دریافت کر لیں, کیا خود سے جوڈیشری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کئی 100 سال لگیں گے. مطلب یہ کہ وہ جو ماضی میں جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ اب بھی وہی کر رہے ہیں, وہی کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے دیکھیں, جوڈیشری وہ ہوتی ہے کہ جس کے فیصلے اس طرح کے ہوں کہ نیوٹرل لوگ بھی کہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے. کچھ فیصلے اس طرح کے ہیں کہ ان کو عدلیہ کے خود ہی ڈویژن وہاں پہ خود ہی ہے. اور مطلب یہ کہ اب طریقہ اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑھ کے اس جو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, جو ٹیڑھ پن ہے, چلے یوں کہہ لیں, اس کو ٹھیک کرے. اور یہ 2 سیاسی جماعتوں نے اگر فیصلہ کیا تھا تو سیاسی جماعتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں. یہ نہ فوج کو کرنا چاہیے فیصلہ, نہ جوڈیشری کو فیصلہ کرنا چاہیے, نہ یہ صحافیوں کو کرنا چاہیے, اور پاکستان سے باہر بھی کوئی نہیں آئے گا یہ والا کام کرنے. اگر ہم ان کو خود چھوڑ دیں گے کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں تو وہ تو پھر بڑی مشکل ہے. جی مصعب, اب آپ بھی کہہ دیں تاکہ پھر میں اچھا عمران کو صرف عمران صرف ایک منٹ عمران صرف سیاسی جماعتوں نے تو یہ فیصلہ تو نہیں کیا تھا نا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے. انہوں نے تو یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. آپ پڑھیں چارٹر آف ڈیموکریسی, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کیا. بلاول صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر بھی آئیں گے, ہم اس کے اوپر بھی آئیں گے, یہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی کریں گے. نہیں اس کے نہیں پہلے تو اس کی وضاحت کریں بلاول کہ میثاق جمہوریت کرنے کے بعد میثاق جمہوریت کرنے کے بعد کیا نہیں میثاق جمہوریت کرنے کے بعد کیا جنرل مشرف کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کرنے چاہیے تھے انڈر میثاق جمہوریت؟ تو کس سے کرنے چاہیے تھے؟ ابھی اگر عمران خان صاحب کریں گے بات تو وہ بھی تو ادھر ہی بات کریں گے. کس سے مصعب جس کا ملک کے اوپر کنٹرول تھا اسی سے بات کریں گے. میں اسے کب سپورٹ کر رہا ہوں. ہاں نہیں, میں آپ کی بات درست ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, مگر جس ملک اس کا مطلب آپ جسٹیفائیڈ کر رہی ہیں آج جو عمران خان کہہ رہے ہیں.
بالکل بھی نہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ بھی لڑائی لڑ رہی ہیں آسما. آپ جوڈیشری نہیں ہاں آسما اس وقت ایک موومنٹ چل رہی تھی, اس وقت براہ راست ایک لائرز موومنٹ چل رہی تھی, ایک پولیٹیکل موومنٹ چل رہی تھی. کوئی سیاسی حکومت نہیں تھی پاکستان میں. جنرل پرویز مشرف صاحب نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. تو آپ ڈیمانڈ کرتے, آپ کور کمانڈر سے جا کے بات کرتے. ارے بھائی آپ پریشر کرتے. اچھا ایک چیز میں بھی ایڈ کر ارے بھائی آپ پریشر کرتے, کسی سے بات نہیں کرتے. دوسرا ابھی خان صاحب بالکل صحیح بات ہے, آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے سر. مطلب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ آئینی عدالت جو ہے نیکسس توڑنے کے لیے لائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اچھا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ نیکسس تو ٹوٹ گیا ہے تو اس وجہ سے یہ عدالت لائی جا رہی ہے. مطلب یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے جو یہ آرگومنٹ ہے. جمہوریت کی بات ہے. مظہر صاحب بالکل صحیح بات یوں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کلوزز پہ عمل کریں نا, پھر ایک عمل. نہیں میں مظہر صاحب نہیں کہہ رہا, میں عمران شفقت صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گٹھ جوڑ تھا نا, گٹھ جوڑ تو آج بھی ہے نا. تو ابھی تو گٹھ جوڑ نہیں ہے نا, ابھی تو یہ سب کو پتا ہے کہ معاملات خراب ہیں. تو آئینی عدالت اس لیے بلاول لے کے آ رہے ہیں تاکہ معاملات ٹھیک ہو. اچھا میں میرے بھائی کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا آپ نے؟ نہیں وہ تو ابھی بنے گا نا جب جوڈیشری صاف ہو جائے گی, جب اسٹیبلشمنٹ نکل جائے گی. تو آپ اب اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو کیا ہم کہیں گے جی کہ وہ نہ کریں؟ بھئی کون سا اچھا کام ہو رہا ہے, کیا اچھا کام ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا میں نے اچھا کام یہ ہو رہا ہے کہ مجھے بریک لینی ہے. مظہر صاحب مجھے بریک لینی ہے, اس کے بعد کیا اچھا کا اس کے اوپر ہم ضرور کریں گے. کیوں اسٹیبلشمنٹ جب سیاست سے خود کو نکال رہی تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے لیے دھرنا لگا کے اور لانگ مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا وہ انوالومنٹ ہونی چاہیے تھی؟ وہ اس ٹائم پہ جب اسٹیبلشمنٹ آؤٹ ہو رہی تھی کہہ رہی تھی اپنے منہ سے کہ ہم سیاست میں کردار ادا نہیں کریں گے. بریک کے بعد اس میں ضرور یہ سوال تینوں معزز لوگوں کے سامنے رکھوں گی. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ تیار تھی اور باجوہ صاحب بھی کہہ چکے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو تھے جنرل ندیم, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم سیاست سے الگ ہونا چاہتے ہیں, تب اطہر کاظمی صاحب عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو آرمی چیف نہ لگایا جائے بلکہ جنرل فیض کو لگایا جائے. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کہیں پہ پبلکلی تو کوئی پبلکلی کوئی رکھا نہیں تھا, پبلکلی تو کہیں یہ نہیں انہوں نے مطالبہ کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے لیکن آرمی چیف مخالف, یعنی موجودہ آرمی چیف مخالف لانگ مارچ تو تھا نا. اب یہ پبلکلی تو کہیں پہ بھی یہ اناؤنس نہیں کیا گیا تھا. ان کے صدر تھے نہ, انہوں نے سمری روکی تھی, صدر صاحب نے سمری بھی سائن کر دی تھی, اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب سے ملے بھی تھے, تو وہ کہیں پہ رکاوٹ پس پردہ کیا ہو رہا تھا ٹو بی آنیسٹ وہ مجھے نہیں پتا. پر ایشو یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اب جیل میں ہیں اور عمران خان کی ہائیبریڈ نظام کو ختم کرنے کے لیے تو بلاول اور شہباز شریف صاحب آئے تھے. کیا انہوں نے ہائیبریڈ نظام ختم کر لیا؟ دوسری بات جو اب یہ ہے نا ایشو, تو اب عمران خان تو ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں کیا انہوں نے وہ وعدے جو کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ اور حکومت کا گٹھ جوڑ یہاں پہ رہا, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی رہا, ماضی میں پوری مثالیں پڑی ہوئی. لیکن اس وقت حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ ہماری منشا کے مطابق نہیں چل رہی ہے, یہ ہماری منشا کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں, جس طریقے سے ہم نظام چلانا چاہتے ہیں. ان کی منشا پہ نہیں چل رہی اور پی ٹی آئی کی منشا پہ چل سکتی ہے. نہیں پی ٹی آئی کے دیکھیں ابھی تک پی ٹی آئی کی منشا کیا ہے. خان صاحب نے کیوں کہا منصور علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب اگلے نہیں جو بھی انڈیپینڈنٹ بندہ آئے گا تو انہوں نے کیا نہیں, کنٹروورشل کوئی بھی نہیں کیا. منصور علی شاہ صاحب کو جان کے کنٹروورشل کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. جب ایک حکومتی بندہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہے آپ کے پروگرام میں کہ وہ عدالت کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, بھائی یہ جج صاحبان ہیں, سارے انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کو کیوں ایک کنٹرولڈ عدالت چاہیے؟ آپ نے آئین اور قانون ہے تو وہ عدالتوں نے فیصلے کرنے, اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا جی عمران آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بلاول نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ججوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پولیٹیکل ججز کی بات انہوں نے کی تھی, اور پولیٹیکل ججز نے جو کچھ پھر بلاول کیا کسی تحصیلدار کو لگائیں گے پولیٹیکل ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ معزز عدالت جج صاحب تو وہی ہیں ہوں گے نا چیف جسٹس. نہیں بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ عمران خان بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے کنٹروورشل کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے تو نہیں کیا. منصور علی صاحب نام نہیں لیا ہوگا, اگلا چیف جسٹس جب آئے گا
تو وہ آ کے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، کنٹروورشل تو کر دیا انہوں نے، اور جو رہتی سہتی کسر تھی وہ جس طرح خواجہ آصف صاحب کر گئے۔ بات یہ ہے کہ آپ آج ایک کالم چھپا ہے جنگ اخبار میں حماد غزنوی صاحب کا، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ آپ ٹیوا لگا سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، اگلا آرمی چیف کون ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، پکی بات نہیں کر سکتے، لیکن اگلے 2038 تک کون چیف جسٹس ہوگا یہ پتا ہے، یہ لوگوں کو پتا ہے۔ تو لوگ تو پھر اس طرح منور کرتے ہیں یہ چیزیں، اور جو پھر افتخار چوہدری صاحب جو کر کے یہاں سے چلے گئے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کے عہدوں کو جب آپ مستقل کر دیں گے یا مگر اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، عمران وہ طریقہ کار شاید جو ہے نا فالو نہیں کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی تو پرانا وہ تو سی او ٹی کے اندر تھا، مگر جو ابھی حکمران اتحاد جس طرح سے طریقہ کار اختیار یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی یہ حکومت نہیں ہوگی۔ اچھا، اور اس میں اپوزیشن بھی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ سے بھی پوچھ لوں، کیا اندر کی خبر ہے کہ یہ جو جرگہ ہوا ہے اور یہ جو نہیں اندر کی خبر نہیں، وہ بڑی باہر کی خبر ہے، اور باہر کی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو اتنا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا پازیٹیو رول جو انہوں نے پلے کیا ہے، وہ میری دانست میں اس لیے کیا ہے کیونکہ اڈیالہ جیل سے رابطہ نہیں ہو سکا، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہو سکا، اور جو ان کے سربراہ ہیں چیئرمین ہیں برسٹر گور صاحب، وہ بھی اس کانفرنس میں یا جرگے میں چلے گئے۔ وہ ابھی کل شاید کمیٹی میں بھی جائیں گے، جو خصوصی کمیٹی بھی۔ جی میں جو آواز ایک تو مجھے کٹ کے آپ کی آ رہی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو چیزیں ثبوت نہیں چل رہی، یا جو آپ کہہ لیں کہ ایک آپ کو ہر وقت ایک ہنگامہ نظر آتا ہے، یا جب ریاست کی بات ہوتی ہے، ریاستی مفادات کی بھی بات ہوتی ہے، تو جب اس کے بھی خلاف لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک شخص ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور وہ عمران خان صاحب۔ میں سب آپ کمنٹ کر دیجئے، پھر وائنڈ اپ آپ کیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے اب آگے۔ دیکھیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول پی ٹی آئی یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ڈیفائن کر دیں، آپ یہ طے کر لیں، اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی حکومتیں چلانی ہیں تو یہ طے کر لیں، پارلیمنٹ طے کر لے۔ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایشو تھا، اس پہ ایک آرمی چیف کو جانا پڑا نا، ریزائن کرنا پڑا۔ آج آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ڈیفنس چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ ڈیفنس کمیٹی، کیبنٹ کمیٹی کس طرح بنے گی، تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل لے لیں، انہوں نے ان کو اسپیس ہمارے پولیٹیکل پارٹیز بشمول عمران خان ٹھیک بات ہے وہ دیتے جا رہے ہیں، اور اس اسپیس کو آج انہوں نے کیپچر کر لیا ہے۔ بالکل، مگر تو ہم صرف ایک کو سنگل آؤٹ کر کے یا دو کو سنگل عمران خان کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کا یہ موقف غلط ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ میں خیال ہے یہی سب بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ناممکنات میں سے ممکن نکالتی ہیں اور وہی بات کر سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنا ہوگی۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔